آج جو میرا موضوع ہے وہ بہت آسان طریقے سے ہم کس طرح نیکیاں کما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نیکیاں کمانے کا ذہن بناؤ۔ میں نے اور آپ سب نے دنیا سے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ ان کے ٹائم ٹیبل میں سب کچھ ہے، مگر ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ بیچ میں مر گیا تو قبر کیسی ہوگی۔ نیو کراچی میں رہتا ہوں، تھوڑے پیسے اور بنا لوں تو مکان بڑا کرنا ہے، اور پیسے ہو گئے تو اور اچھی سوسائٹی میں ٹرانسفر ہونا ہے۔ مستقبل کے 5 سال کا پلان ہے، 10 سال کا پلان ہے، ارے مرنے کا پلان ہے کہ نہیں؟ اور پھر جس قبر میں جانا ہے وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں؟ ادھر میرے اور آپ کے صرف اعمال کام آئیں گے۔ پلیز سمجھو بات کو، قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، یہ سب ادھر رہ جائے گا۔ میں اکیلا جاؤں گا اور میرے اعمال جائیں گے۔ آج میں اور آپ کسی شہر میں، ملک میں جانے کا پلان بنائیں، کوئی پنجاب جانے والا ہو، کوئی ناردرن ایریاز میں لوگ جا رہے ہیں، کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے، کیا کرتے ہو آپ؟ یار موسم کیسا ہے آج کل، کپڑے کیسے لینے ہیں، بیگ کتنا بڑا ہوگا؟ 4 دن کا سفر ہے تو چھوٹا بیگ، 15 دن کا سفر ہے تو بڑا بیگ، سردیاں ہیں تو جیکٹ بھی ڈالتے ہیں۔ کون سی کرنسی چلے گی، وہ پیسے بھی لیتے ہیں۔ 5، 10، 15 دن کے سفر کی تیاری کے لیے سب تیاری ہے۔ ایک ایسا سفر کرنا ہے مجھے اور آپ نے جو 5، 10، 15 دن کا نہیں ہے۔ اچھا، اس سفر میں تو دوست، فیملی، بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ ادھر کہیں ملک میں پہنچ گئے، پیسے ختم ہو گئے، فون کر کے منگوا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ میں جس سفر کی بات کر رہا ہوں، اکیلے جانا ہے، وہاں کچھ منگوا نہیں سکتے، جو کر گئے نا وہی ملنا ہے۔ یا تو کام ایسے کر جاؤ جو ادھر ملے، یا جو ساتھ لے جاؤ گے وہ ساتھ جائے گا، اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا۔ مگر اس سفر کی کون تیاری کر رہا ہے؟ کون اس کی فکر کر رہا ہے کہ یار ادھر کون سی کرنسی کام آئے گی، کون سے اعمال کام آئیں گے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے کے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ لوگ کسی کے جنازے میں جاتے تھے تو آج ہم کسی کے جنازے میں جائیں تو ہمیں پتہ کرنا ہو کہ یار میت کا بیٹا کون ہے یا میت کا رشتہ دار کون ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یار کون رو رہا ہے یا کس سے لوگ مل رہے ہیں۔ ہماری نشانی یہ ہوتی ہے کہ یار یہ لگتا ہے میت کا کوئی وارث ہے۔ پہلے کے زمانے میں میت کا وارث ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ کیوں؟ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ کیوں رو رہے ہوتے تھے؟ میت سے پیار ہوتا تھا؟ نہیں، سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی کہ یہ مر گیا، میری باری ہے۔ قبرستان جاتے تھے تو ہال آتا تھا، قبر دیکھتے تھے تو نیند اڑ جاتی تھی کہ اسی قبر میں مجھے اتارا جائے گا۔ اتنی گرمی کے دن چل رہے ہیں، لائٹ چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جنریٹر لگائے ہیں، UPS لگائے ہیں، AC لگائے ہیں لوگوں نے، کسی طریقے سے گرمی والی رات نہ گزرے۔ تم سے ایک رات بغیر پنکھے کے نہیں گزرتی۔ سوچو قیامت تک جس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی وہ کیسے گزارے گا وہ راتیں؟ ارے جس کو یہاں گرمی لگتی ہے اس کو تو قبر کی گرمی کی زیادہ فکر ہونی چاہیے نا، کہ اللہ کرے قبر بھی باغ و بہار بن جائے، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے۔ ادھر نرم بستر ہے تو قبر میں بھی جنتی بستر مل جائے، ادھر ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے، قبر میں بھی جنت کی کھڑکی ہو جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں آئیں۔ اکیلے سفر کرنے میں تمہیں مزہ نہیں آتا، اس قبر میں جنت کی نعمتیں ہوں، اس کی تیاری نہیں کرو گے تو وہ اکیلا سفر کیسے کٹے گا؟ پلیز اس کے بارے میں سوچئے، پلان کیجئے۔ اور بزرگوں نے پتہ ہے کیا پلان کیا ہوا تھا؟ انہوں نے زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب رکھا تھا کہ زیادہ نیکیاں کر لیں، زیادہ ثواب کما لیں۔ ہر کام کا ایک سیزن آتا ہے، جب سیزن آتا ہے نا بندہ کہتا ہے ابھی گھومنا پھرنا نہیں ہے بھائی، ابھی سیزن کا ٹائم ہے۔ جب تمہارا کسی بھی کام کا سیزن آتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ دن کام کرنے کے، آرام بعد میں۔ سچ بتاؤں، جب تک سانسیں جاری ہیں نا نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ کر لو جتنی کرنی ہے، مر گئے نا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، ایک بار 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع نہیں، ابھی چانس ہے، ابھی سمیٹ لو نیکیاں، مگر ابھی فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ستو پیتے تھے، روٹی چاول یا ایسی کوئی چیز کھائیں تو پوچھا کہ آپ کیوں یہ ہر وقت ستو پیتے ہیں؟ فرمایا میں نے کیلکولیٹ کیا کہ روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، ستو پیتا ہوں تو تھوڑا ٹائم بچ جاتا ہے، 90 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا کیا تھا بھائی؟ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، اتنی تسبیح، اتنا ذکر، وہ جانتے تھے سیزن لگا ہوا ہے، جتنی کما لوں گا نیکیاں قبر میں کام آئیں گی، جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا۔ دے نو اٹ ویری ویل۔ ہم کہتے ہیں پیسے کمانے کا سیزن ہے۔ سوچو فرق کتنا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، جس جگہ سے نکلتے نا ان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ ایک بار ایک سڑک سے گزرے، پھر واپس آئے، پھر گزرے، تو کسی نے کہا ابھی تو آپ گزر کر گئے تھے، پھر کیوں واپس آئے؟
فرمایا میں جب اس گلی سے گزرا تو ذکر اللہ کرنا رہ گیا تھا، میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جدھر جدھر سے گزروں ہر جگہ کو ذکر اللہ کا گواہ کرتا چلا جاؤں۔ یہ مائنڈ سیٹ تھا۔ اب اسی بات سے اگر میں ایک بات سوچوں کہ ان کی تو یہ تمنا تھی کہ جدھر جدھر سے گزروں میرے نیکیوں کی وہ جگہ گواہ بنے، مگر ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جدھر جدھر جاتے ہیں ادھر جا کر گناہ کرتے ہیں، ان تمام جگہوں کو اپنے گناہوں کا گواہ کر رہے ہیں۔ ایک تو بڑا وبال یہ میوزک آ گیا ہے، گاڑی کے اندر ٹیپ لگایا، گانے بج رہے ہیں، گھر سے آفس گئے سارے راستے کو گناہ کا گواہ کر لیا۔ یہ زمین گواہی دے گی، یاد رکھنا۔ اچھا موٹر سائیکل پر تو ٹیپ تھا نہیں، مگر گناہ کمانے کا شوق بہت ہے تو ہیڈ فون لگایا، موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں۔ سوچو اللہ نہ کرے اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ کیسی موت ہوگی، کبھی سوچا؟ اور یہ ساری زمین تمہارے گناہوں کی گواہ ہو رہی ہے۔ دنیا میں سفر کرتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے گناہ کرتے ہیں، بے عیاشیاں کرتے ہیں۔ اگر کبھی سفر کا موقع ملے نا، میں آپ کو ایک سمجھنے والی بات ہے، لالچ پتہ کیا کیا کرو، یار ایک شہر آیا ہے رک کر 2 رکعت نفل پڑھ لوں، یہاں بھی میرے سجدوں کی گواہی ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو یار میں فلاں شہر میں پڑھ لوں، فلاں اسٹیشن پہ پڑھ لوں، فلاں ملک میں پڑھ لوں، ادھر بھی اذان دے دوں، ادھر بھی درود پڑھ لوں، جلدی سے سورہ یاسین پڑھ لوں، فلاں ملک آیا ہوں تاکہ یہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن میری عبادت کی گواہی دے دے۔ یہ فرق ہے مائنڈ سیٹ کا، کیونکہ مرنا ہے مجھے، اور مجھے وہاں یہ ساری چیزیں کام آئیں گی، یہ پیسہ روپیہ۔ آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آج کل زندگی میں لوگ ایک بڑا جس کو کہنا کہ ٹارگٹ ہو گیا ہے، یار میرا نام ہونا چاہیے، شہرت ہونی چاہیے۔ شہرت ایسی خطرناک چیز ہو گئی ہے، اور اب تو ایسے کاموں میں لوگ شہرت ڈھونڈ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب وہ رہی صحیح جو تباہی ہے وہ یہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ ہر بندے کو اپنا پیج بنانا ہے، اپنا کوئی چینل بنانا ہے، اب رہا ساتھ وہ کوئی ٹک ٹاک آ گیا ہے تو وہ بنانا ہے تاکہ کچھ لائک مل جائیں، کچھ مشہوری ہو جائے، کچھ فالوور بن جائیں۔ سوچو یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ نام بن جائے۔ اچھا پھر ادھر چین نہیں آتا تو کچھ سیاست میں جاتے ہیں، اچھا سیاست میں بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے تو محلے میں کوئی نہ کوئی کمیٹی کے چیئرمین بننے کا شوق بن جاتا ہے۔ جس کو شوق ہے ان چیزوں کے، عہدوں کا، کہ یار میرے نام کے ساتھ کچھ تو لگے نا، کہ فلاں علاقے کا چیئرمین تو فلاں کمیٹی کا چیئرمین تو فلاں اس کا شعبہ عہدہ ہے۔ سوچو جس دن میں اور آپ مریں گے نا، میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا، اپنی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے، دنیا میں کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، لیکن جس دن میرا انتقال ہوگا نا، میری سانس بند ہوگی، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ عبدالحبیب کہاں ہے۔ کیا کہیں گے؟ میت کہاں ہے؟ جنازہ کتنے بجے ہے؟ میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ ارے میرا نام تھا بھائی، دنیا جانتی تھی، نام کدھر گیا میرا؟ حضرت آنکھیں بند ہوئی، نام ختم ہو گیا۔ اے چیئرمین صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، منسٹر صاحب، کونسلر صاحب، ریٹائر فلاں سب ختم۔ آپ کا نام اب میت ہو گیا ہے، اب آپ کا نام جنازہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت۔ مگر ساری زندگی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بس کچھ مشہوری، کچھ نام، کچھ عہدہ بن جائے۔ ارے ایسے کام کرو۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو مال کے پیچھے بھاگتے نا، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر قرآن پڑھانے کے لیے بھی پیسے دے کے ہی بلانا پڑتا ہے، اور جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ ان کے مزار پر حاضری سعادت سمجھتے ہیں۔ خود ہی قرآن پڑھنے والے آ جاتے ہیں، خود ہی درود پڑھنے، تاتا بنا ہوا ہوتا ہے زائرین کا۔ فرق دیکھو زندگی گزارنے کا۔ جو زندگی اللہ کی راہ میں گزارتا ہے، اللہ کو راضی کر کے گزارتا ہے، اللہ اس کی قبر کو بھی لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنا دیتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اللہ کا ذکر یہ ہمیں کرنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے جو بہت تھوڑی ایفرٹ سے بہت بڑا ثواب میں اور آپ کما سکتے ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی ہی کے وہ دور کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کے پاس ایک چڑیا تھی، کسی نے تحفے میں دی تھی، آپ نے جو ہے وہ اس کو، پرندہ تھا وہ، تھوڑے عرصے بعد آپ نے اس پرندے کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو کسی نے کہا وہ پرندہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا وہ پرندہ مجھ سے کہتا ہے جنید تم تو دوستوں کے ساتھ بڑے مزے کرتے ہو اور مجھے تم نے قید کیا ہوا ہے، میں تو نہیں مل سکتا اپنے دوستوں سے۔ آپ فرماتے مجھے رحم آیا، میں نے پرندے کو رہا کر دیا۔ وہ پرندہ پتہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جنید ایک بات بتاؤں کہ جب پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا، تب وہ قید میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اے جنید میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا، مجھے قید کی سزا بھگتنی پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ساری زندگی اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزارتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا علماء نے، درخت پر آرا جب ہی چلتا ہے، درخت کٹتے نا، فرمایا درخت پر آرا جب ہی چلتا ہے
جب وہ درخت ذکر الہی ترک کر دیتا ہے، مچھلی جانور جب بھی گرفتار ہوتے ہیں یا ذبح کیے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں، کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہیں میں اور آپ، ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور یہ بندہ ہے جو رب کے ذکر سے غافل ہے۔ کتنی صبح سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ کا نام لیا ہم نے، کتنی بار میری زبان نے کلمہ پاک پڑھا، کتنی بار میں نے اللہ کی شان بیان کی؟ نہیں کرتا۔ نہ کریں ایسا، حالانکہ تھوڑے کام کے پیسے تھوڑے ہوتے ہیں دنیا میں، جتنا تھوڑا کام اتنی تھوڑی مزدوری، زیادہ کام کرو گے پھر پیسے ملتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی شان دیکھو ذرا، مل کر کہو سبحان اللہ، اب کہیں الحمدللہ، اب کہیں اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے 30 سیکنڈ نہیں لگے ان 3 جملوں کو کہنے میں۔ بڑے بڑے ہو سکتے ہیں یہاں تاجر بیٹھے ہوں، کبھی حساب لگائیے گا کہ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو آپ؟ کیا کمائیں گے حضرت 30 سیکنڈ میں؟ تو باتوں باتوں ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں 30 سیکنڈ میں کچھ نہیں ملتا، مگر آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کما لیا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا۔ اور بڑی عشق والی بات علماء کہتے ہیں جس کے جنت میں درخت لگے ہوں گے اس کو جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا، تو لگا لو نا جنت میں باغات۔ اچھا اب چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اعلان کر دیں ابھی کہ آج رات میں جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ مسجد تو کوئی جائے گا ہی نہیں گھر پہ، تسبیح لائیں حضرت، پھر تو آج رات ہی لاکھوں پتی ہو جاؤں گا۔ 1 لاکھ بار تو پڑھ ہی لیں گے۔ میری دنیا کا انعام ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، میرے آقا نے جو فرمایا حق ہے۔ ایک سبحان اللہ پر جنت کا درخت ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو جنت کا درخت خرید سکتا ہے؟ اینی بڈی ہیو پاور ٹو بائی اے ٹری ان ہیون؟ ہم سارے اپنے پیسے ملا لیں نا، پھر بھی مل کے جنت میں درخت نہیں خرید سکتے۔ مگر کتنا آسان ہے جنت میں درخت لگانا۔ تو خدا را سمجھو ان باتوں کو، نیکیاں کمانے کی پہلے حرص پیدا کریں، اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ جدھر ٹائم ملا ادھر میں نیکی کما لوں، تھوڑا اور ثواب کما لوں، تھوڑی اور برکتیں لوٹ لوں۔